السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز حاضرین، معزز سامعین و ناظرین، یہ جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ افغن ہے، یہ عربی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم مسلمان اسلام کے دعوے دار ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسلام سے جڑے ہوئے عربی مہینوں کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ کانوینٹ میں پڑھے ہوئے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر آپ کھڑے ہو کر کے، نرسری کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کھڑے ہو کر کے آپ پوچھیں کہ انگریزی کیلنڈر کے جو نام ہیں ان کو بتلائیے، تو بچہ فر سنا دے گا، لیکن جب عربی مہینوں کی بات آتی ہے تو کانوینٹ کے بچوں کی چھوڑ دیجئے، MBA کرنے والا، MA کرنے والا، BA کرنے والے بچے آپ ان سے سوال کیجئے تو خاموش نظر آئیں گے۔ اور دیگر لوگوں کی بات چھوڑ دیں، ہم اپنے معمر عمر دراز حضرات کی بات کریں تو ان کو جو عربی مہینوں کے نام معلوم ہیں تو وہ چند مہینوں کے نام معلوم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ ان مہینوں کی فلاں تاریخ کو بدعات سے گھیر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ بدعتیں آتی ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں مہینہ چل رہا ہے۔ اور عربی کیلنڈر کا جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، انہی بدعات سے گھرے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کی جب 15 تاریخ آتی ہے تو شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کے موقع پر بہت ساری بدعات، بہت سارے خرافات، رسومات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر مختلف قسم کے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور ان پکوانوں کو اپنے اعزاء و اقارب، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اس رسم کو اتنا مقدس اور متبرک سمجھتا ہے کہ وہ بیچارہ قرض لے کر کے اس رسم کو انجام دیتا ہے، اور اس کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہم نے کوتاہی کی، ہم نے تھوڑا سا بھی کسر کیا تو ہمارے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی، بے عزتی کا بھی سبب لوگ سمجھتے ہیں۔ اور ان تمام پکوانوں کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے متعلقین میں سے، ہمارے احباب میں سے وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں آج کی رات ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اور وہ جو ہم طرح طرح کے پکوان بنائے رہتے ہیں اس کو نوش کرتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، ان کو تناول فرماتے ہیں۔ اور آپ کو جان کر حیرانی اور تعجب ہوگا اس بات پر کہ بعض گھروں کے بارے میں تو یہ سنا گیا کہ وہاں پر نشیلی چیزیں جو سب کے سب منشیات کے زمرے میں آتی ہیں، گٹکا ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے، حکا وغیرہ، یہ ساری چیزیں گھروں کے اندر موجود رکھی رہتی ہیں، اس مقصد و نیت کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ کہ جو ہمارے گھروں کے اندر روحیں آئیں گی تو اس کو استعمال کریں گے، ان کو کھائے اور پئیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں رسومات اور بدعات و خرافات کے زمرے میں آتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان تمام پکوانوں میں حلوہ جو ہوتا ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، لوگ بکثرت اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اگر حلوہ نہ ہو تو شب برات کو تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ویسے تو ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جن حضرات کے یہاں، مسلمانوں کی جن طبقے کے یہاں شب برات کا تصور ہے، وہ حلوے کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتے کہ شب برات آئی کہ نہیں آئی، ختم ہو گئی کیا ہے، بالکل ان کے یہاں فیکا فیکا معلوم ہوتا ہے۔ اور شب برات تو حد تو اس بات کی ہو جاتی ہے کہ شب برات کے موقع پر لوگ دلیلیں بھی دیتے ہیں اس چیز کے زوات کے بارے میں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داندان مبارک جب غزوہ احد کے موقع پہ شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حلوہ کھایا تھا، لہذا یہ رسم، ہم اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں ہمارے بعض افراد بھائی کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ پہلی دلیل جو انہوں نے بیان کی ہے وہ صحیح مسلم کی روایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون رس رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے جا رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے دانتوں کو توڑ دیا اور اپنے نبی کو زخمی کر ڈالا، حالانکہ اس نبی کا بس اتنا ہی کام ہے کہ وہ ان کو دعوت اللہ کا پیغام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، دیکھا جائے تو دلیل تو بالکل صحیح ہے، روایت صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم کی تمام حدیثوں پر ہمیں اس کی صحت پر اتفاق ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن دلیل صحیح ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل صحیح ہے۔ دلیل دیکھیے صحیح ہے، لیکن ان کا استدلال اس دلیل سے غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو ہے محل استدلال ہے ہی نہیں۔ اس حدیث کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا۔ آپ صحیحین کی کسی بھی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سنن کی کسی بھی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ و سیر کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھا کے
کہ پڑھیے کسی بھی مستند روایت آتھنٹک روایت ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ ملا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر داندان مبارک شہید ہو جانے کے بعد آپ نے حلوے کا اہتمام کیا ہو۔ ویسے تو روایت ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، بخاری کی روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے، لیکن اس کو ایک خاص موقع دے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع کے بعد حلوے کو کھانے کو پسند کیا ہے، تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث یا اسی طریقے سے تاریخ و سیر کی کتابوں سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے کہ یہ ہاں جناب والا ہمارے سماج کے اندر یہ رسم جو کب انجام دی جاتی ہے، حلوہ کب بنایا جاتا ہے، اس سنت کو کب زندہ کیا جاتا ہے، ان کے گمان کے مطابق یہ کیا جاتا ہے اس عمل کو شعبان کے مہینے کے اندر۔ اور آپ اگر ہمیں تاریخ کی کتابیں ہمیں اٹھانے کی نوبت مل جائے، اگر ہم مطالعہ کریں تو تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ غزوہ احد جو واقع ہوا ہے یہ شوال 3 ہجری کے اندر ہوا ہے، رمضان کے بعد والے مہینے کے اندر ہوا ہے، اور یہاں جناب والا ان کو اتنی جلدی ہے کہ شعبان، رمضان سے پہلے شعبان والے مہینے کے اندر حلوے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سپوز کر لو بفرض محال اس مفروضے کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد حلوہ کھایا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر تکلیف تھی، لیکن ان بھائیوں کے منہ کے اندر کون سی تکلیف ہے؟ اور اگر یہ حقیقی معنوں میں سنت کے متبع ہیں، سنت کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سنت کے متبع ہیں، حقیقی معنوں پر کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، تو کامل اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جناب والا پہلے آپ اپنے دانتوں کو توڑو، اس کے بعد حلوہ مزے سے کھاؤ، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی پانچویں بات اس کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے تو کیا اللہ کے نبی نے اکیلے حلوہ کھا لیا یا اپنے صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور بنانے کا حکم دیا تھا؟ اگر اس کا کہیں ثبوت ہو تو لا کے دکھائیے۔ حقیقی بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہ ہمیں اللہ کے نبی سے ملتا ہے، نہ ازواج مطہرات سے ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتا ہے۔ یہ بعد کے کچھ نالائق قسم کے لوگوں نے اس قسم کے رسومات کو انجام دیا ہے۔ یہ سراسر ایک رسم بد ہے جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے بھائی لوگ جو دوسری دلیل دیتے ہیں کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، تو یہ تو رسم و رواج اور بدعت و خرافات سے بڑھ کر جرم ہو گئے، یہ تو شرک کے زمرے میں آ گئی نیاز۔ ہم جانتے ہیں کہ نظر و نیاز ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، صدقہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، پیارے بھائیوں اسی طریقے سے نظر و نیاز بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس کو غیر اللہ کے لیے جب ہم خاص کریں گے تو یہ شرک اکبر کے زمرے میں آئیں گی۔ اگر نظر و نیاز کسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم کر رہے ہیں تو تمام کی تمام چیزیں شرک اکبر کے زمرے آتی ہیں، اور یہ بدعت و خرافات سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی پیارے بھائیوں کہ اب تک ہم سے جو عمل ہوتا چلے آیا ہے، ہم اپنے اس عمل پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب تعالیٰ تو ہمیں ہر قسم کے بدعت و خرافات سے، ہر قسم کی رسومات سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔